میں ہوں فضل قاسم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ جو لوگ میرے چینل پر نئے آئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ نیگلیریا وائرس نہیں امیبا ہے جو کہ 1965 میں آسٹریلیا میں آئیڈینٹیفائی ہوا تھا۔ ڈاکٹروں کے مطابق امیبا ایک یونی سیلولر لیونگ آرگنزم ہے جو کہ سنگل سیل آرگنزم ہوتا ہے۔ اس کو کسی نہ کسی ہوسٹ کی ضرورت ہوتی ہے پروان چڑھنے کے لیے، پرورش پانے کے لیے۔ اس کے علامات 5 اور 6 دن انفیکشن کے بعد مریض کو سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کی گردن میں اکڑاؤ ہو جائے گا، اس کو دیکھنے میں مسئلہ ہونا شروع ہو جائے گا اور سخت سر درد ہوگا۔ یہ اس کے مین علامات ہیں جو مریض پر ظاہر ہوتے ہیں۔ کچھ مریض بے ہوش یا مدہوشی کی حالت تک بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اس کا ٹیسٹ PCR کٹ یا CSF کلچر کیا جا سکتا ہے جو کہ آپ کی ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکال کر اس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ اس کو برین ایٹنگ امیبا بھی کہا جاتا ہے۔ دماغ پر اثر کرتا ہے جسے میڈیکل ٹرم میں منیجو اینٹی فلائٹس کہا جاتا ہے۔ دماغ کے بیشتر حصے کو یہ وائرس جا کر متاثر کرتا ہے جس کی وجہ سے مریض اپنی GCS یعنی اپنا باڈی کنٹرول لوز کر دیتا ہے۔ مریض نیم بے ہوشی کی حالت میں چلا جائے گا، جھٹکے لگیں گے، بخار، گردن میں اکڑاؤ، یہ ساری علامات نظر آئیں گی اور اس میں صحت یاب ہونے کے چانس بہت کم ہیں۔ 97% مریض نہیں بچتے ہیں۔ اس وائرس کے اٹیک کے بعد مطلب 100 میں سے 97% لوگ جان کی بازی ہار جاتے ہیں۔ ڈاکٹروں کے مطابق ٹیسٹ کے بغیر اس بیماری کا پتہ نہیں لگایا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی علامات گردن توڑ بخار سے بھی ملتی جلتی ہیں۔ ایلیپسیا یا مرگی کی علامات بھی ایسی ہوتی ہیں۔ ٹیسٹنگ کے ذریعے ہی نیگلیریا بیماری کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق امیبا کسی بھی فریش پانی چلتا ہوا جس میں نہر، دریا، ندی، سوئمنگ پول اور خاص طور پر وہ سوئمنگ پول جس میں کلورینیٹڈ پانی نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق کسی بھی سوئمنگ پول میں مخصوص مقدار میں کلورین شامل ہونی چاہیے تاکہ اس میں کسی بھی طرح کا امیبا یا بیکٹیریا یا وائرس نہ پیدا ہو سکے۔ آج کل لوگ گرمیوں کی وجہ سے نہروں میں اور سوئمنگ پولز میں نہا رہے ہوتے ہیں جو کہ ان ریگولیٹڈ ہیں، وہاں کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان ایریاز سے اجتناب کرنا چاہیے جہاں چیک اینڈ بیلنس نہ ہو۔ اور نیگلیریا وائرس پینے سے ایفیکٹ نہیں کرتا، یہ جب بھی ایفیکٹ کرے گا تو ناک کے ذریعے اثر انداز ہوگا۔ یہ ناک کے ذریعے اوپر دماغ تک جاتا ہے، جو ہماری سونگھنے والی شریانیں ہیں، نروز ہیں، ان کے اندر یہ گھستا ہے، وہاں سے گھس کر اوپر دماغ تک جاتا ہے۔ اور یہ وائرس کسی لیب وغیرہ میں نہیں بلکہ قدرتی پیدا ہوتا ہے۔ یہ 1965 میں دریافت ہوا تھا اور اس کے سب سے زیادہ متاثرین امریکہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور یہ وائرس انسانوں کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جاتے ہیں۔ اور امیبا فریش پانی کے ذریعے پھیلتا ہے، یعنی کوئی انسان جو اس وائرس سے متاثر ہو وہ اگر کسی سوئمنگ پول میں نہائے تو امیبا اس سوئمنگ پول میں پھیل جائے گا۔ یہ پانی کی ٹینکیوں میں بھی پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اپنی ٹینکیوں کو وقتاً فوقتاً چیک کرنا چاہیے اور اس کو کلورین کے ذریعے صاف کرنا چاہیے۔ فی الحال اس کا علاج نہیں موجود، اس لیے احتیاط ہی صرف آپ کو اس سے محفوظ رکھ سکتی ہے۔ اور اس کی احتیاط یہ ہے کہ پانی آپ بوائل کر کے پئیں کیونکہ بوائلنگ ٹمپریچر پر یہ امیبا ختم ہو جاتا ہے، یا پھر منرل واٹر استعمال کریں۔ خاص طور پر جولائی، اگست، ستمبر، اکتوبر تک ٹمپریچر اس امیبا کے لیے بہت مناسب ہے، اس لیے ان 4 مہینوں میں خاص احتیاط کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہم سب کو ایسی خطرناک بیماری سے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ لائک، کامنٹ لازمی کریں، دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کریں، اس انفارمیشن کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ تو انشاءاللہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ بہت جلد دوبارہ ملتے ہیں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔